عزیز و جین تو ہیں جو فد ہیں، لہذا عزیزو یہ بطول کا گھرانہ ہے، کیا دنیا آنکھ ملائے گی؟ یہ رسول کا گھرانہ ہے، کیا دشمن آنکھ ملائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی اوتیت ثلاثن لم یوتہن احد ولا انا سحرا مثلی واوتیت زوجتا صدیقتا مثل ابنتی فاطمہ ولم اوت مثلها وَأُوتِيتَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ مِنْ صُلْبِكَ وَلَمْ أُوتَ مِثْلَهُمَا مِنْ صُلْبِي وَلَكِنَّكُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْكُمْ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا علی تجھے خدا نے 3 فضیلتیں ایسی دی جو مدینے میں کسی کو نہیں ملی۔ مسجد نبوی کا مجمع حیران ہوا، نبی نے حیرانی اور بڑھائی، اما انہیں کیا ملتی؟ وہ 3 فضیلتیں تو مجھے بھی نہیں ملی۔ یا علی وہ 3 فضیلتیں تو مجھے بھی نہیں ملی جو تمہیں ملی۔ پہلی فضیلت کیا ہے؟ اوتی سحرا مثلی ولم اوتا مثلی، یا علی جیسا خسر میں تمہیں ملا، جیسا سسر میں تمہیں ملا، ایسا تو مجھے بھی نہیں ملا۔ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ توجہ کیجئے گا، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے یا علی جیسا سسر میں تمہیں ملا لم اوتا مجھے ایسا نہیں ملا۔ کہاں کہہ رہے ہیں؟ اکروٹیے میں کہہ رہے ہیں، سید نگلی میں کہہ رہے ہیں، امروہے میں کہہ رہے ہیں رسول اللہ، اب ہم مسجد نبوی میں کہہ رہے ہیں، بال کی کھال نکالنے والا مجمع موجود ہے۔ کوئی تو کہتا یا رسول اللہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ علی جیسا سسر کسی کو نہیں ملا۔ علی کے تو آپ نے ایک بیٹی بیائی، سنگل سسر ہیں، فلاں کے یہاں تو 2 بیائی تھی، اس کے تو آپ ڈبل سسر ہیں۔ کسی کا کچھ نہ کہنا، خاموش رہنا، اور نبی کا فرمانا دلیل ہے کہ محمد کے فاطمہ کے علاوہ بیٹی نہیں تھی، علی کے علاوہ داماد نہیں تھا۔ یا علی آپ کو 3 فضیلتیں ایسی ملی جو کسی کو نہیں ملی۔ پہلی جیسا سسر میں تمہیں ملا ایسا فادر اللہ تو ہمیں بھی نہیں ملا۔ دوسری فضیلت کیا ہے؟ اوتیتا زوجتن صدیقتن مثل ابنتی فاطمہ ولم اوتا مثلہا، یا علی آپ کو میری بیٹی زہرا جو صدیقہ ہے وہ زوجیت میں ملی، ایسی صدیقہ زوجہ تو ہمیں بھی نہیں ملی۔ 150 سے زیادہ چمچے گرم، رسول اللہ خود فرما رہے ہیں ایسی ہمیں نہیں ملی۔ جیسی صدیقہ زوجہ ہمیں ملی، ایسی جیسی تمہیں ملی ایسی ہمیں نہیں ملی۔ یا علی فاطمہ صدیقہ ہے۔ اب رکیے ایک لمحے کے لیے، یہاں پہ کون کہہ رہا ہے صدیقہ؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ صدق کے کیا معنی ہے؟ فتح الباری شرح صحیح بخاری ابن حجر اسقلانی نے صدق کی تعریف کی۔ صدق کسے کہتے ہیں؟ الصدق ہوا مطابقت القول بالقلب۔ صدق کے معنی یہ ہے کہ زبان و دل ایک ہو جائے۔ جس کا زبان و دل ایک ہے وہ ہے صدیق یا صدیقہ، اور جس کا زبان و دل ایک نہیں ہے وہ صدیق یا صدیقہ نہیں ہے، کچھ بھی ہو۔ صدیق یا صدیقہ وہ ہے کہ جس کا زبان و دل ایک ہو۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں فاطمہ صدیقہ ہے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ اس کا زبان و دل ایک ہے، اور اس راہ سے کبھی بھٹکی بھی نہیں۔ زبان و دل زہرا کا ایک ہے، میرے جو دل میں ہے وہی زبان پہ۔ جس کا زبان و دل ایک ہو وہ اپنی ہی پراپرٹی کو اپنی کہتا ہے، جھوٹے مقدمے نہیں لڑتا پھرتا۔ اپنی ہی پراپرٹی کو اپنی کہتا ہے، جھوٹے مقدمے نہیں لڑتا پھرتا ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں فاطمہ صدیقہ ہے، فاطمہ سچی ہے۔ عزیزان گرامی، نبی کا ایک صحابی
خزیمہ بن ثابت انصاری ذو الشہادتین یعنی دو شہادتوں والے، دو گواہی والے، ڈبل وٹنس خزیمہ۔ رسول اللہ نے قرضہ لیا، لون لیا کہ یہودی سے، کام ہو گیا، وقت مقرر آ گیا، نبی نے پلٹا دیا، قرضہ لوٹا دیا گیا۔ اب نبی نماز جماعت پڑھا رہے ہیں، مسجد کے دروازے پر یہودی آیا، آنے کے بعد کہا رسول اللہ تم نے ہم سے قرضہ لیا تھا، لوٹاؤ۔ نبی نے کہا کہ ہم تو پلٹا چکے، نماز جماعت تمام ہوئی ہے، مجمع بھرا ہوا ہے، کہ ہم تو پلٹا چکے۔ فطلب البینہ، اس نے کہا گواہ لاؤ، کس کے سامنے لوٹائے؟ لینے کا تو اقرار کر رہے ہیں کہ دیا تھا، مجھے تو گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ لوٹا دیا، میں کہہ رہا ہوں نہیں لوٹایا، نہیں پلٹایا۔ گواہ لائیے، کس کے سامنے پلٹایا ہے؟ نبی پلٹے، اصحاب کے مجمع سے سوال کیا، میں یشہدنی، تم میں کون ہے جو گواہی دے میری کہ میں نے اس کا پیسہ لوٹا دیا؟ پن ڈراپ سائلنس، کوئی نہیں بولا۔ خزیمہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اس کا پیسہ لوٹا دیا۔ نبی نے کہا خزیمہ تم نے ہمیں لوٹاتے ہوئے دیکھا تو نہیں، پھر کیسے کہہ رہے ہو لوٹا دیا؟ کہا رسول اللہ دیکھا ہی کیا ہے؟ آپ نے کہا جنت ہے نہیں دیکھی، مان لی۔ آپ نے کہا کوثر ہے نہیں دیکھا، مان لیا۔ آپ نے کہا جبرائیل ہے نہیں دیکھا، مان لیا۔ جب بغیر دیکھے وہاں کی ماننا ہے، یہ تو یہاں ہوا ہے۔ نبی نے فرمایا اچھا چونکہ خزیمہ نے مجھے سچا جانا ہے، میرے حق میں گواہی دی ہے، لہذا آج سے خزیمہ جس مقدمے میں گواہی دے دے، مسلمانوں کو اس سے دوسرا گواہ مانگنے کا حق نہیں ہے، اس سے گواہ مانگنا حرام ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے سچا کہا ہے۔ اما جو محمد کو سچا کہے جب اس سے گواہ مانگنا حرام ہے، فاطمہ کو تو محمد نے صدیقہ کہا ہے، اس سے گواہ مانگنا جائز کیسے ہوا؟ صلو اپنے محمد و آل محمد۔ فاطمہ کو رسول اللہ نے سچا کہا ہے، صدیقہ کہا ہے، ان سے گواہ مانگنے کا کیا حق ہے؟ یا علی جیسی صدیقہ زوجہ زہرا آپ کو ملی، تیری دوسری فضیلت یہ ہے، ایسی سچی صدیقہ زوجہ مجھے نہیں ملی۔ دیکھیں حضرت مریم بھی صدیقہ ہیں اور جناب زہرا بھی صدیقہ ہیں، مگر کجا مریم کا صدق، کجا زہرا کا صدق، کتنا فرق ہے۔ جب مریم صاحب اولاد ہوئی، اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا، بیٹے کو لے کے قوم کے سامنے آئی، قوم نے جمع ہو کے کہا اخت ہارون، نہ تمہارا باپ ایسا نہ ماں ایسی، بچہ کہاں سے آیا؟ اشارہ کیا کہ بچے ہی سے پوچھو بتائے گا کہاں سے آیا۔ قوم نے بچے سے پوچھا، بچے نے جھولے سے جواب دیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، بندہ بنوں گا نہیں۔ آتانی الکتاب، مجھے کتاب دے دی، دے گا نہیں۔ وجعلنی نبیہ، مجھے نبی بنا دیا، 40 سال بعد بنائے گا نہیں۔ یہ تو قرآن ہے بھائی۔ وجعلنی نبیہ، پر جیسے یہ کہا قوم سمجھدار تھی، واپس پلٹ گئی کہ نبی کی ماں استغفر اللہ بد کردار نہیں ہو سکتی۔ ذرا یہ بتائیے اگر عیسیٰ نہ بولتے تو عصمت مریم معرض خطر میں تھی یا نہیں تھی؟ توجہ کیجئے گا میری طرف، اگر عیسیٰ نہ بولتے عصمت مریم معرض خطر میں تھی یا نہیں تھی؟ عیسیٰ کے بولنے سے بچی، تو یہ تو ہے مریم کی صداقت کہ جو عیسیٰ کے بولنے سے بچی۔ اب زہرا کی صداقت آپ کو بتاؤں کیا ہے؟ مباہلے میں گواہی دینے کے لیے گئی، لعنت کرنے کے لیے گئی، لعنت کی نہیں کی، کچھ بولی نہیں بولی، خاموش گئی خاموش چلی آئی۔ یعنی یہ تو مریم کی صداقت ہے کہ جہاں عیسیٰ کو گواہی دینا پڑے، یہ زہرا کی صداقت ہے کہ بغیر بولے باپ کی رسالت بھی بچا لائی، اللہ کی
بچا لائی اور اللہ کی ایک اور صلوات پڑھیں محمد علیہ اللہ کی توحید بھی بچا لائی. کس نے بچائی؟ توحید. بی بی نے پردے میں رہ کے بچائی کہ نہیں بچائی؟ تو عصمت کی خاصیت ہے اگر پردے میں ہو تب بھی دین بچا لیتی ہے. دین کو بچا لائی. عزیزان گرامی، گواہی کس نے دی مریم کی؟ عیسیٰ نے دی کہ نہیں دی؟ مریم کے مقدمے کا گواہ کون؟ عیسیٰ ہے. قرآن نے کوڈ کیا، یہودیوں نے مانا، مسلمان ایمان لائے کہ عیسیٰ نے گواہی دی ہے اور اس گواہی کو سارا عالم اسلام آج تک ماننا ہے. کیا کوئی مسلمان ہے جس میں اتنا دم ہو جو یہ کہہ دے چھوٹا ہے گواہی نہیں مانیں گے، بچہ ہے ماں کے مقدمے میں بیٹے کی گواہی نہیں مانیں گے؟ ماننا ہے کہ نہیں ماننا ہے؟ کافی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اما جب مریم کے مقدمے میں ایک بیٹے کی گواہی کافی ہے، فدق کے مقدمے میں دو بیٹوں کی گواہی کافی کیوں نہ ہوگی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. فدق کے مقدمے میں دو بیٹوں کی گواہی. تو مریم کہاں زہرا کی صداقت اور کہاں مریم؟ خلیفہ کے دربار میں بحث چلی. اب خصائص فاطمیہ میں یہ مناظرہ کہہ دیجئے، واقعہ کہہ دیجئے ہے. بادشاہ کے دربار میں بحث چلی کہ مریم بڑی صدیقہ ہیں یا زہرا بڑی صدیقہ ہیں. علماء نے کہا کہ کل غور کر کے بتائیں گے. اگلے دن وہ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ بادشاہ نے بڑا غور و خوض کیا اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ مریم بہرحال زہرا سے بڑی صدیقہ ہیں. مریم بہرحال زہرا سے افضل ہے. بادشاہ نے کہا کیا دلیل ہے؟ کہا دو دلیلیں قرآن سے ہمارے پاس ہیں. ایک تو یہ کہ مریم کے نام کا سورہ قرآن میں ہے، زہرا کے نام کا سورہ قرآن میں نہیں ہے، لہذا مریم بڑی صدیقہ ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ طاہرہ کے مریم کی طہارت کا اعلان طاہرہ کے کہہ کے قرآن میں ایک بار کیا گیا ہے، فاطمہ کی طہارت کا اعلان قرآن میں نہیں ہے. لہذا دو دلیلیں ہیں کہ مریم افضل ہے اور فاطمہ استغفر اللہ مفضول ہے. جب یہ کہہ چکے، وہاں کوئی اب کے جیسا بھی بیٹھا تھا جس سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، وہ اٹھا اور اس نے اٹھنے کے بعد کہا خلیفہ اللہ کا غضب تیرے دسترخوان پہ پلنے والے بدعقیدہ مولوی اب اتنے بدعقیدہ ہو گئے کہ زہرا سے افضل مریم کو بتانے لگے. اس نے کہا تیرا عقیدہ کیا ہے؟ کہا میرا عقیدہ تو یہ ہے مریم اور زہرا میں اتنا ہی فرق ہے جتنا آسمان اور زمین میں ہے. کہا دلیل دے ورنہ سر کٹوا لیں گے. کہا خاموش رہے، فاطمہ کے غلام سر دینے سے ڈرتے نہیں، دلیل دینے میں دبتے نہیں. کہا دلیل دینا پڑے گی، قرآن سے دلیل دے. کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم کا سورہ قرآن میں ہے، زہرا کا نہیں. اما مریم کا ایک سورہ قرآن میں ہے، زہرا کے دو سورے ہیں. جب پیدا ہوئی تو سورہ کوثر آیا، جب روٹیاں گئی سورہ دہر آیا. مریم بہتر ہیں یا زہرا بہتر ہے؟ کہ کب ہوگا یہ فیصلہ؟ کہ ایک وقت آئے گا مریم کا بیٹا بھی غیب سے آئے گا، زہرا کا بیٹا بھی غیب سے آئے گا. مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا، زہرا کا بیٹا نماز پڑھائے گا. یہ فیصلہ ہو جائے گا. اچھا اس موقع پہ میں ایک فقرہ کہوں گا آپ کے ذوق سماعت کا امتحان لینے کے لیے واللہ متوجہ ہو جائے. اب ایک ایک چہرے کی عبارت کو پڑھوں گا. کیا کہا؟ مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا، زہرا کا بیٹا نماز پڑھائے گا. شرح فقہ اکبر میں ہے، شرح فقہ اکبر میں جب آئیں گے عیسیٰ تو تکلفاً میرا امام کہے گا تقدم یبن مریم، مریم کے بیٹے پڑھاؤ، مریم کے بیٹے نماز پڑھاؤ. پلٹ کے وہ کہیں گے کیفا اقدمو وانتا ابن بنت رسول اللہ. ارے میں کیسے پڑھاؤں؟ میں مریم کا بیٹا ہوں، آپ بنت رسول کے بیٹے، آپ بنت رسول کے بیٹے. میرا بارواں جملہ بھی آئے گا، سنیے گا جملہ آ رہا ہے، میرا بارواں آئے گا عیسیٰ کو نماز پڑھائے گا.
عیسیٰ کیا ہیں؟ نبی. نبی نہیں، رسول. رسول نہیں، بڑا رسول. بڑا رسول نہیں، اولو العزم رسول، صاحب کتاب، صاحب شریعت. مجھے بتائیے عیسیٰ افضل یا صحابی؟ عیسیٰ تو نبی ہے نا، رسول ہے. صحابی سے تو افضل ہوگا. تو کہیے نبی کو کہ 12ویں کو نماز پڑھائے. نہیں پڑھا سکتا نا. اما جن کے 12ویں کو رسول نماز نہ پڑھا سکے، پہلے کو الٹا سیدھا صحابی. محمد پہلے کو مریم بڑی صدیقہ، زہرا بڑی صدیقہ، مریم بھی اللہ جزائے خیر دے آپ حضرات کو، اور شاد و آباد کے منتظمین اور سننے والے